السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ آج بالآخر ایک نتیجہ سامنے آ گیا جو اتنے دن سے الیکشن کے حوالے سے ایک فیاسکو چل رہا تھا۔ کچھ جماعتیں الیکشن کروانے کی حامی بالکل نہیں، اور کوئی جماعت ہے جو فوری طور پر کل کا ہوتا آج چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ ایسے میں آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی اس میں تجویز پیش کی کہ ان میں سے کوئی بھی تاریخ رکھ لی جائے، تو صدر پاکستان نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا، منظوری دے دی گئی اس حوالے سے۔ تو آج اس پر بھی بات کریں گے۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے آج بابر اعوان صاحب نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی، جس میں ابھی کہا جاتا ہے کہ بہت سی باتیں حذف کر لی گئیں، بتائی نہیں گئیں کہ اگر وہ بتائی جائیں تو ملک میں طوفان مچ جائے۔ تو اس حوالے سے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو سے، لیکن اس وقت پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق نائب صدر، سابق کہیں یا ابھی بھی نائب صدر کہا جائے، سابق نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلے تو ہم آپ سے کریں گے ہارڈ کور پولیٹیکل گفتگو، آخر میں ذرا تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا فارمولا ہے جس کے تحت آپ کے مخالفین بھی آپ کی جماعت کے خلاف بھی ہو جائیں لیکن آپ سے کوئی ان کی لڑائی ہمیں کبھی نظر نہیں آتی، ٹاک شوز میں بھی کبھی آپ کی کوئی لڑائی نظر نہیں آئی۔ سو یہ آخر میں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو الیکشن کی تاریخ فائنلی ڈیسائیڈ ہو گئی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا نون لیگ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے 30 اپریل کو؟ دیکھیں، یہ الیکشن چوائس نہیں ہوتا، الیکشن ہر جماعت ہر وقت تیار اس کو رہنا پڑتا ہے، اور یہ تو بڑی واضح تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور تاریخ آج آ گئی ہے، 30 اپریل کی شاید تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے۔ جی، بس الیکشن ہو جائیں گے 30 تاریخ کو۔ اچھا نہیں، لیکن اس میں جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح تھا، اتنی کلیئرٹی ابھی 2 دن پہلے بڑی بحث چل رہی تھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، تو آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کے وزیر قانون صاحب نے بھی، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ 4-3 سے مسترد ہو گیا ہے، تو اس پہ ابھی آپ کی پارٹی قائم ہے یا موقف چینج ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مسترد کیسے ہوا ہے، کیونکہ یہ وضاحتی فیصلہ تھا۔ انہوں نے 3 سوال رکھے تھے کہ الیکشن کی اناؤنس کون کرے گا، جی، اور الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے۔ جی، تو عدالت نے سو موٹو لیا، اس پر ابہام تھا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا، وہ اختلافی معاملہ تھا۔ صحیح، انہوں نے فیصلہ دے دیا، اب وہ الیکشن کمیشن نے اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیا ہے، اب الیکشن ہو جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے پارٹی نہیں ہے۔ کلیئر ہے اس معاملے میں کہ اب وہ 4-3 والی بات پہ نہیں مزید بحث کریں گے؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں، پارٹی بھی کلیئر ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ہو جانا چاہیے۔ الیکشن ہوتے ہیں جی بالکل۔ ویسے بھی آرڈر میں فیبرری 27 کے حوالے سے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ری کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا بینچ، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ شاہد صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی جو سینئر قیادت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب آپس میں کوئی تھوڑی بہت مشاورت الیکشن کے حوالے سے ہوئی، اور میاں صاحب کے حوالے سے ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ڈیلے کروائیں الیکشنز کو، جبکہ زرداری صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے ذرائع کے مطابق کہ اگر آپ نے وقت پہ الیکشن نہ کروائے تو شاید پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ اس حوالے سے ایسی کسی بات کا مجھے علم نہیں، نہ کہ ایسی مشاورت کا علم ہے، نہ کسی ایسی بات کا علم ہے کہ کوئی اختلافی بات ہے، اس میں اختلافی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیے ہیں، وہ 30 کو ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب شہباز شریف کی کابینہ میں کیوں نہیں ہمیں نظر آئے؟ نہیں، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، پر کابینہ میں نہیں آ سکتا۔ کیا کوئی اس کی خاص وجہ؟ میرے خیال میں دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کام کریں، ہم نے بہت کر لیا ہے۔ میں نے کہا میں ان کے لیے حاضر ہوں، اور میں کام کرتا ہوں، میں 2 وزارتوں میں کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جو مجھے رضا صاحب ذمہ داری دیتے ہیں میں انہیں پیٹرولیم اور پاور میں اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں دیتے رہتے ہیں، میں نبھا لیتا ہوں۔ صحیح۔ نہیں تو اب آپ نے انشاءاللہ مریوال کے ہیں آپ، تو الیکشن تو لڑیں گے نا اب جو آپ کمنگ؟ جی، الیکشن اگر الیکشن ہوئے بر وقت، الیکشن کا ماحول جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج الیکشن آپ کو حل دے پائیں گے۔ اچھا جی، اس لیے یہ فیصلہ مجھے اس وقت کرنا پڑے گا کہ الیکشن میں جانے کا مقصد ہے یا نہیں ہے۔ اچھا،
مطلب کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ آپ تو اس نظام کو ہیڈ بھی کرتے رہے ایز پرائم منسٹر، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس نظام میں گنجائش موجود نہیں؟ پھر وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ کوئی نیا سسٹم یا کوئی نئی پارٹی لانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، نہ نیا سسٹم آ سکتا ہے، نہ نئی پارٹی آ سکتی ہے. سیاسی نظام میں مجھے وہ سنجیدگی یا وہ صلاحیت نظر نہیں آتی جو اس وقت ملک کے جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اچھا، یہ بدقسمتی ہے. میں پھر گزارش کروں گا، عام طور پہ ہر چیز کا حل الیکشن میں نکلتا ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت شاید الیکشن آپ کو حل نہ دے پائیں. اچھا، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، بالکل ٹھیک. شاہد صاحب، الیکشن لڑا جاتا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ یا کوئی بیانیہ اتنا تگڑا ہوتا ہے؟ جس طرح ابھی پی ٹی آئی کو لگتا ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے، کارکردگی جو بھی تھی بیانیے کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. آپ کو اس دفعہ کیپٹن صفدر نے تو کہہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر ہم نے دفنا دیا، تو نون لیگ کیا بیانیہ لے کر جائے گی ایگزیکٹلی اس بار الیکشن؟ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا بیانیہ حکومتی ہوتا ہے کہ حکومت میں اس نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. اگر اس نے عوام پہ بوجھ ڈالا ہے، کیوں بوجھ ڈالا ہے، تو اس نے ملک کو استحکام کیسے دیا ہے، یہ بیانیہ ہوگا. کیونکہ اگلے جو حالات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حالات اس سے بھی مشکل ہوں گے. پاکستان جس نہج پر ہے، جس انتہا کو پہنچا ہے، یہ حالات آسان نہیں ہیں. اور اس لیے کوئی جماعت اگر یہ سمجھے کہ وہ اس سے کوئی سیاسی مفاد حاصل کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ ابھی حیات ہیں یا فاتحہ پڑھ لی جائے؟ ووٹ کو عزت تو ایک بنیادی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، یعنی الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اس کے حق میں ہیں. لیکن کس حد تک یہ کامیاب ہو پائیں گے آپ؟ ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ریورس کر دیا. لوگ آپ سے حکومت کا سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کیا حکومت میں، مہنگائی کیوں ہوئی ہے، مشکلات تو اس کا کیا جواب دے گی نون لیگ؟ اس کا جواب دیں گے. جواب یہی ہے کہ جس نہج پر ملک پہنچ گیا ہے، ہم نے تو استحکام دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں ان حالات کا علم نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت نہ آتی تو ملک میں کیا ہوتا. وہ تو سناریو ہم نے نہیں دیکھا نا. اس لیے ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے. ہمیں حقائق ان کے سامنے رکھنا ہوں گے، اپنی کاوش رکھنی ہوگی، اور جو مستقبل ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. ویسے ان سچی باتوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاہد صاحب آپ کو تو ووٹ پڑ جائے گا، آپ الیکشن لڑ لیں، آپ کو پڑے گا ووٹ، لیکن شاید آپ کی پارٹی نہ اتنی کامیاب ہو سکے. وہ وقت بتائے گا جی. یہ چیزیں جو ہیں یہ الیکشن کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، نون لیگ کے ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے یا کہیں اور بھی ہجرت ہو سکتی؟ نہیں، میں نون لیگ کے اسی جماعت میں تھا جس دن آیا تھا، آج بھی اسی جماعت میں ہوں. میرے پاس دوسری جگہ جانے کے لیے ہے، وہ میرا گھر ہے. اچھا، یعنی اور کوئی سیاسی جماعت اور جگہ ہے نہیں. اچھا، بالکل کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ سے جو آپ کی اختلافات کی خبریں گردش کرتی ہیں، ان میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور آپ نے جو اپنی نائب صدارت سے استعفیٰ دیا تو اس میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ عنصر محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ جو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کی اولاد کے آگے آپ وہ اوبیڈینس شو نہیں کر سکتے. جس طرح چودھری نثار صاحب تو زیادہ کھل کر اس کو بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کا بھی وہی ویو پوائنٹ ہے اس حوالے سے؟ نہ کسی نے اوبیڈینس مانگی ہے، نہ شو کرنے کی ضرورت ہے، نہ میں اوبیڈینس شو کرتا ہوں. میاں نواز شریف میرے لیڈر ہیں، ہماری 35 سال کی رفاقت ہے، اور وہ رفاقت مشکل حالات میں بھی رہی ہے، اچھے حالات میں بھی رہی ہے، تو وہ چلتی رہے گی. باقی میں سیاسی جماعت میں ہوں، عہدہ میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے زندگی میں کبھی عہدہ نہیں رکھا پولیٹیکل پارٹی کا. 2019 میں 31 سال میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. 2019 میں مجھے پارٹی نے کہا کہ شہباز صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری سنبھالیں. میں نے ذمہ داری سنبھالی، اور میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی ایک جنریشنل چینج آیا پالیٹکس میں، پارٹی کی پالیٹکس میں، تو پھر میں اس عہدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا. صحیح. تو جس دن مریم بی بی کا اعلان ہوا میں نے اس پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا، اس لیے کہ ان کو موقع ملے، ان کو ایک اوپن فیلڈ ملے، وہ کام کر سکیں. موقع تو شاہد صاحب آپ کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے لے لینا تھا. ابھی بھی جو خواجہ آصف صاحب اور دیگر، ایسی بات نہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا. میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، نہ میرے لیے نہ ان کے لیے. صحیح. اور اب ظاہر ہے کہ جو جیسے چیزیں نظر آتی ہیں اپیرنٹلی، شہباز شریف صاحب نے جس طرح حمزہ شہباز کو وہ چاہتے تھے وہ بنے بھی سی ایم، اسی طرح نواز شریف صاحب کلیئرلی چاہتے ہیں کہ مریم نواز اگلی پرائم منسٹر بنے. نون لیگ کی طرف سے یہ ایک خواہش سامنے آتی ہے میاں صاحب کی سائڈ سے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ ان کی کابینہ کا حصہ بنیں گے؟ ایسی کسی بات کا اظہار ہوا نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا میں ان کی کابینہ میں آ سکتا ہوں. یہ
ہم نے دیکھا تھا بینظیر صاحبہ کے ساتھ جب وہ آئی تھیں 88 میں، تو جو ان کے والد کے ساتھی تھے جب وہ کیبنٹ میں تھے تو ان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں آپ اپنی انڈیپینڈنس اور اپنی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پاتے، اس لیے یہ جو ہم میاں صاحب کے ساتھی ہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ اس کو آپ کھلی فیل اس معاملے کو دیں، دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ ہم نے بہت کر لیا نا، اب دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اچھا، تو چودھری نثار صاحب کی کیا خبریں آ رہی ہیں؟ وہ کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی؟ پتہ نہیں، نثار صاحب سے میری تقریباً 5 سال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو وہ ان کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ ان کے پاس جائیں گے ان کو ذرا ساتھ ملانے کے لیے کہ بھی ناراضگی چھوڑ دیں اور ساتھ آ جائیں؟ مجھے کسی نے کہا تو میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اظہار کیا کہ میں راضی ہونا چاہتا ہوں، ناراضگی ان کی کیا ہے مجھے اس کے علم نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو کھل کے انہوں نے جلسوں میں بھی بتایا ہے کہ میں ایسے بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا اور بچوں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہیں کسی نے بچوں کی غلامی کو کہا ہے، میں نے ایسی بات سنی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے ان کی مرضی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں ہے۔ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بچوں کی غلامی کرو۔ اب لیکن دیکھیں نا، پارٹی کی ہیڈ تو مریم نواز بن گئی ہے، اپنا مقام ہوتا ہے۔ بالکل، یہ پارٹی میں تبدیلی آتی ہے۔ چیف آرگنائزر تو اب مریم نواز جی بالکل، پارٹی میں تبدیلی آئی ہے۔ شہباز صاحب صدر بنے تھے، وہ بھی تبدیلی آئی تھی، آج ایک چیف آرگنائزر بنے ہیں، اور یہ وہ عہدہ ہوتا ہے جہاں سے اسٹیپنگ سٹون ہوتا ہے پریزیڈنٹ شپ کی طرف۔ تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ملاقاتوں سے یاد آیا، 1 نومبر 2022 میں بھی آپ کی باجوہ صاحب سے، فارمر آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آپ نہیں، وسیع تر مفاد تو ہمیشہ ہوتا ہے، 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، اور میرا ان کو یہی میسج تھا کہ جو معاملے نئے چیف کے بارے میں جو ابہام پیدا ہو رہا ہے، یہ آپ پر لازم ہے کہ اس معاملے کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ان کا پیغام تھا۔ تو یہ میں نے اپنے تئیں، یہ مجھے کسی نے کہا نہیں، میں نے اپنی پارٹی سے اجازت لی اور میں نے سے ملاقاتیں کی۔ میں نے 10 مہینے ان کے ساتھ کام کیا تھا، میرا ان سے رشتہ تھا، اور میری ان سے 4 سال کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس وقت آپ پہ کوئی پریشر آتا تھا ان کی جانب سے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں؟ نہیں، مجھے کوئی پریشر نہیں آیا، کبھی بھی کوئی پریشر نہیں آیا کسی قسم۔ اور یہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ان کے جانے کے وقت، اس وقت جو آپ نے مشورہ دیا کہ یہ جو ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی باجوہ صاحب نے آپ کی بات کو انٹرٹین کیا، سنا؟ نہیں، انہوں نے کھلے دل سے میری بات سنی، بڑی تلخ باتیں بھی تھیں اس کے اندر، انہوں نے بھی اپنا مدعا بیان کیا، اور بہرحال وہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ کہ مجھے خدشہ یہ تھا کہ یہ کافی معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، صحیح، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ کم از کم جو میں اس میں رول ادا کر سکوں میں کروں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ ان کے پارٹی کے لیڈر، جن کو یہ اب کہتے ہیں کہ میں اپنا لیڈر صرف نواز شریف کو مانتا ہوں، وہ پاکستان کب آ رہے ہیں، اور کیا وہ پاکستان آ کر الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے یا پھر یہ ڈیوٹی کسی اور کو ڈیلیگیٹ کی جائے گی؟ آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بڑے دلچسپ سوال، اور خیر میں اپنے سوالوں کی تعریف خود نہیں کر سکتی، سو جوابوں کو دلچسپ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں میں سوالوں کی بھی کر لوں۔ چلیں جی، دلچسپ سوال اور دلچسپ جوابوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شاہد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ میں کیونکہ آپ کے اس بیانیے سے متفق بھی ہوں اور جانتی بھی ہوں کہ آپ سیاسی گرفتاریوں کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے، چاہے وہ نون لیگ دور تھا ہے یا پی ٹی آئی دور تھا۔ خاص طور پہ میری اپنی گرفتاری ہو، ظاہری بات ہے، میں نے کبھی خاص طور پہ جب کچھ مل بھی نہ رہا ہو تو یہ بتائیں کہ پھر اس کا، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے۔ ابھی ویسے ریسنٹلی آج خبر آئی ہے کہ ڈی جی نیب جو لاہور ہیں سرفراز صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس کا آلٹرنیٹیو پھر کیا ہے؟ کس طرح سے احتساب ہوگا ملک میں؟ نیب کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ نیب کو یہی کوئی 23 سال ہو گئے۔ 23 سال؟ اچھا، میرا اندازہ تو 19 نیب نے کتنے لوگوں کے احتساب کیے؟ پیشیاں زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں، میں بتائیں نا، یہ احتساب کا ادارہ نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف اس کے نام میں احتساب ہے۔ تو یہ ویک پروسیکیوشن کو اگر ٹھیک کر لیا جائے، ویک پروسیکیوشن، یہ ادارہ ہی غلط ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پیپلز پارٹی کے تقاضوں کے خود ہی مطابق نہیں ہے، یہ غلط ادارہ ہے۔ یہ بنایا گیا تھا سیاست کو
پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور آج بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو میاں صاحب بھی تو شامل تھے نا بنوانے میں؟ نہیں، اس میں میاں صاحب نہیں تھے، یہ جنرل مشرف نے بنایا۔ نہیں لیکن ان کی رضامندی تو تھی نا، ورنہ وہ اور میاں زرداری صاحب صاحب تو مل کے خود جیل ختم میں کر سے دیتے۔ بھی بنا تھا، نہیں اور لیکن اس سے بعد پہلے ازاں 10 کیسز میں مجھ پہ کیس تھا جو 9 سال چلا، تو میرا احتساب تو وہ نہیں کر سکے، اور انصاف بھی نہیں دے سکے۔ جی میں نے کہا 9 سال کے بعد 9 سال آپ میں نے نیب کا کیس بھگتا ہے، پھر 2 کیس بھگت رہا ہوں پچھلے 4 سال سے، مجھے تو وہاں کوئی انصاف نظر نہیں آتا۔ بالکل سے، تو یہ نواز شریف صاحب اور اگر یہ اتنا اچھا زرداری ادارہ صاحب، ہے تو پھر سب اس میں شامل ہو جائیں، اس میں فوج بھی آ جائے، اس میں جج بھی آ جائے، بالکل تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو شاہد صاحب یہ بتائیں کہ اور آپ نے ملک چلانا ہے تو وہ ختم کر دیں، آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا ملک چلا لیں یا اس کو رکھ لیں۔ نیب کا ادارہ نہیں، لیکن اگر یہ اتنا ہی غلط ادارہ ہے اور ظاہر ہے اس کی ویک پروسیکیوشن اور بھی کئی لوپ ہولز ہیں، بات درست ہے آپ محترمہ، کی۔ اس ادارے کا وجود اس نے مفلوج کر دیا پوری حکومت کو، کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا۔ افسر یہ اوپنلی کہتے ہیں، سمری جب بناتے ہیں کہتے ہیں جی میری اس میں وکیل کی فیس بھی رکھوا دیں، کہ جب کل مجھ سے نیب مجھے اندر کرے گی اور مجھے کیس بنائے گی تو میں وکیل کی فیس تو ادا کرنے کے قابل ہوں، اور یہ سنجیدگی سے بات کرتے تو ہیں۔ شاہد صاحب اس کا یہ مطلب تو لیا جا سکتا ہے نا کہ اس کو استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جاتا اور انتقامی کارروائیوں کے لیے غلط اس کی استعمال ہے۔ بنیاد غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس کا مقصد تھا سیاستدانوں کو توڑنا اور مروڑنا، اچھا، یہ اسی کے لیے تو بنا تھا۔ سیاستدانوں نے آگے پہ ختم کیوں نہیں جی کیا؟ ختم نہیں کیا، یہ ان کی غلطی رہی ہے، آج بھی غلطی کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن وزارت صاحب سے کہا تھا کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اس ادارے کو، یہ ملک کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ جس طرح سے ہراس کرتا ہے۔ اچھا، ہراس نہیں کرتا، جو اس نے ملک کے معاملات کو مفلوج کر دیا ہے۔ کہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، جی سرکاری کوئی آدمی افسران۔ فیصلہ نہیں کرتا، اور جس ملک میں فیصلے نہیں ہوتے اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آج کے حالات میں بڑا حصہ کس کا ہے، سب سے بڑا حصہ نیب کا ہے۔ جب سے نیب آئے اس ملک میں فیصلے ہونا ختم ہو گئے۔ لوگوں کو ڈر ہے کہ غلط طریقے سے ہم وہ ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ججوں پر جو حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، ویسے نیا تو نہیں ہے، یہ جس کو بھی سوٹ نہیں کرتا، جس کا بھی فیصلہ وہ اس ادارے پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی لیٹلی مریم صاحبہ تو اپنے لیول کو بہت اوپر لے گئی ہیں نا، تنقید کے لیول کو، کہ جب انہوں نے سٹنگ ججز کی تصاویر چلا کر اور نام لے کر، وہ گینگ آف 5 میں سے باجوہ صاحب کو مبارک ہو، ان کا نام نکل گیا۔ ویسے بھی اب آپ کی پارٹی نام نہیں لیتی باجوہ صاحب کا۔ آپ کہتے ہیں لے لیتے، ان کا بھی لے لیتے۔ نہیں، ہمارے کہنے پہ پہلے بھی نہیں لے رہے تھے۔ یہ نام لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ اس میں شامل ہوئے، اس سے نقصان ہوا ہے۔ یہ کسی کی حد تک مقصود نہیں ہوتی، لیکن بات کرنی پڑتی ہے۔ جو کچھ اس ملک میں ہے، کچھ لوگ تو اس کے ذمہ دار ہیں نا۔ تو اگر عمران خان پھر نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو جاوید چودھری صاحب کا کالم بھی آیا جس میں باجوہ صاحب نے اپیرنٹلی انکشاف کیا مبینہ طور پہ کہ میں نے اپنی ساکھ کو رسک پہ رکھ کے، اسٹیک پہ رکھ کے میں نے عمران خان کی حکومت سے جان چھوڑوائی، بندے پورے کیے، تو پھر وہ بھی ٹھیک تنقید کر رہے ہیں؟ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے خود کہا کہ میں نے عمران خان کو آدمی پورے کر کے دیے تھے اعتماد کے ووٹ میں، اور ان کے خلاف بھی آدمی پوری کر کے خلاف پی مجھے ڈی ایم کو نہیں دی۔ پتا، یہ انہوں نے کسی نے نہیں اچھا، کہا۔ پہلی بات پتہ ہے لیکن دوسری نہیں پتہ میں جو نے انہوں نہیں نے دیکھا، یہ کہا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، درستی ہوگی۔ جاوید چودھری صاحب کے کالم میں وہ کلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں کلیم کر رہے ہیں تو پھر یہ باجوہ صاحب اس وقت بات کر دیتے، اگر وہ یہ کرتے رہے ہیں تو یہ اوپن اعتراف ہے کہ میں سیاست میں اثر انداز ہوا ہوں۔ یہ معاملات کبھی ملک کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئے۔ مریم صاحبہ کا ججوں پر تنقید کرنا آپ ایز اے سیاسی ورکر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتنا عرصہ آپ نے گراؤنڈ پالیٹکس، ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، میں اس بات کا احترام کرتا ہوں۔ چاہے ججوں کی تصویریں لگا کے، اور آپ اب جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں یہ آپ کا حق ہے، اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر ہے آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ جج جو ہوتے ہیں، جج نظر نہیں آتے، وہ ریمارکس نہیں دیتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ ہماری جوڈیشری کی ایک تاریخ داستان ہے، میں بدقسمتی سے کہوں گا، ایک تاریخ داستان ہے فیصلوں کی۔ بالکل، اس لیے آج ججوں کے احترام میں کمی آئی ہے، ان کو اپنی ساکھ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ الیکشن سکیجول کا اعلان کر دے گا الیکشن کمیشن 1-2 دن میں، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کوئی بھی کلین سویپ نہیں کر سکتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، سب جماعتیں لڑتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، عوام اپنا فیصلہ دیتے ہیں، جو فیصلہ ہے سر آنکھوں پر۔ میجورٹی آپ کو کیا لگ رہا ہے کون لینے جا رہا ہے اس پر؟ میجورٹی پاکستان مسلم لیگ نون لے گی۔ پکی بات ہے؟
دل سے کہہ رہے ہیں؟ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ کہہ رہے ہیں؟ ریئلٹیز کو دیکھ کر پکی بات ہے شاہد صاحب. بات ہے جی. تو یہ جو جام پور سے لے کے راجن پور عمران خان ہر جگہ جیت رہے ہیں. جی اس سے پہلے ہم جیتتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس سے پہلے بائی جیتتے تھے الیکشن نا. کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اصل جنرل الیکشن کا اپنا ماحول ہوتا ہے. اچھا مریم صاحبہ نے جہاں جہاں بھی الیکشن کیمپین کی، آزاد کشمیر الیکشن ہو، جی بی ہو یا لاہور کا بائی الیکشن ہو، ان سب جگہوں پہ جلسے تو آپ لوگوں نے بڑے بھرپور کیے، کراؤڈ پولر بھی ہیں وہ. لیکن یہ بتائیے کہ پھر الیکشن میں ووٹس کی صورت میں کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوئی وہ سپورٹ؟ یہ بات پوچھنے والی ہے، یہ کس سے پوچھی جائے؟ ووٹر سے؟ تاریخ سب بتائے گی کیا ہوا کشمیر میں، کیا ہوا جی بی میں، کیا ہوا لاہور میں، کیا ووٹرز ہوا بتائیں گے. ڈسکا میں. اچھا یہ سب باتیں آئیں گی. یہ بتائیے کہ تاریخ ہی اس بات کا جواب دے گی یا ہم بھی اس بات کا جواب ڈھونڈیں گے کہ سیاسی گرفتاریاں سیاستدانوں کی تو دیکھتے آئے ہیں، لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی جس طرح سے گرفتاری کی گئی اور 2 دن میں وہ کیس ختم بھی ہو گیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس طرف چل پڑا ہے؟ غلط کیس ہوگا اگر ختم ہو گیا تو، کیس بنا ہوگا، پرچہ درج ہوا ہوگا کہ گرفتار ہوئے ہیں. میں کسی گرفتاری بھی حق میں نہیں ہوں. اظہار رائے کی بنیاد پر آپ نے کوئی غلط بات کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، آپ مقدمہ درج کریں، اس کو ٹرائل میں لے جائیں. صحیح. اچھا میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ یہ سب اپنا فیصلہ کریں گی یا ڈاکٹرز ان کا فیصلہ کریں گے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. اگر ان کو ڈاکٹرز انشاءاللہ گو ہیڈ دے ڈاکٹرز نے دیتے ہیں، اجازت دے دی تو وہ آ جائیں گے. یعنی ڈاکٹرز کے منع کرنے پہ ابھی وہ رکے ہوئے ہیں؟ نہیں، علاج کروا رہے ہیں، علاج ان کا بھی باقی ہے. اچھا. اور ہم نے ان کو بھول جاتے ہیں کہ ملک میں سیاست سے بھی علیحدہ کیا ہوا ہے، تاحیات نااہل بھی کیا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تاحیات نااہل کر دینا، سیاست سے باہر کر دینا، جیل ڈال دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. شاہد صاحب لیکن اس میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات یہ بھی ہے نا کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ بھی تو چھوٹی سی بات ہے کہ یہ میاں صاحب کی مرضی اور منشا کے بعد بیٹھے ہیں. مطلب بہت سے فیصلے میاں صاحب کا از کالنگ دی شاٹس. پارٹی نے عدم اعتماد کیا ہے اور اس کے بعد شہباز صاحب آئے ہیں. یہ لیڈر دی اپوزیشن تھے تو 3 فٹ کا فاصلہ انہوں نے طے کیا اور لیڈر دا ہاؤس بن گئے. یہی پارلیمانی سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میاں صاحب کے؟ پتہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں. کیونکہ پچھلے جو تھے میرا ان کے نہیں ساتھ خیال تو ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے، مجھے کسی ملاقات کا علم نہیں ہے. اچھا. وہ تو آج خان صاحب نے بھی کہا کہ میری بھی کبھی نہیں ہوئی جب سے وہ چیف بنے. جی نہیں، میرا خیال ہے ان سے پہلے بھی شاید میاں صاحب کی نہیں ہوئی، مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہے مجھے. کیونکہ خان صاحب کے انڈر تو وہ سرو کرتے رہتے نا، ایز ڈی جی آئی بھی انہوں نے سرو کیا ہوا ہے تو اس لیے. جی میرے ساتھ بھی این ایس سی میں تھے. صحیح. ایس ڈی جی ایم آئی. صحیح. اچھا یہ بتائیں شاہد صاحب کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ خان صاحب کی حکومت کہتی ہے، جس کا اب تو وہ افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ کیوں جانے دیا، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب بڑے دل گرفتہ ہو گئے کہ واقعی میاں صاحب کی صحت کو خطرہ ہے پاکستان میں، ان کو جانے دیا جائے. اب آج بابر اعوان صاحب نے بڑی تفصیلی ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی انہوں نے ایک طرح سے الارمنگ سچویشن سے آگاہ کیا کہ خان صاحب کو باقاعدہ کچہری میں گھیر کر قتل کرنے کا پلان ہے. تو اس حوالے سے پی ایم ایل این گورنمنٹ، پی ڈی ایم گورنمنٹ، اور اس میں ظاہر ہے کہ نون لیگ کا چونکہ سب سے بڑا شہر ہے، مائٹی شہر ہے، تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا خان صاحب کو پراپر سیکیورٹی نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل دینی چاہیے، بلکہ وہاں کسی کو اندر داخل بھی ہونے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ 500-800 آدمی لے کر آئیں اور عدالت اور حملہ آور ہوں. نہیں وہ تو شاہد صاحب عوام آتی ہے نا، وہ ان کے جی عوام کو منع کرے نا. خطرہ عوام سے ہے، ان کو کس سے خطرہ ہے؟ اندر تو پولیس پروٹیکشن دیتی ہے. دیکھیں کچہری سے آپ نے عدالت سے بھاگنا اور بہت سے طریقے کہتے ہیں جی مجھے ڈر لگتا ہے نہیں آؤں گا، کوئی بات نہیں. نہیں وہ تو عدالت سے تو شاہد صاحب ایگزمپشن مل جائے گی. عدالت سے تو شاہد صاحب میں سینکڑوں پیشیاں جا چکا ہوں، میں بھی ملک کا وزیر اعظم تھا، مجھے خطرہ نہیں ہوا. تو اسی لیے تو ہم آپ کی اتنی اس بات پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیں عدالت سے بھاگنے کا. نہیں لیکن عدالت سے بھاگنا ہوتا پھر وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ آتے تو نہ آئے ہیں وہ تمام. جی آئے تو بڑی مہربانی ہے، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی. میاں صاحب 2000 پلیٹلیٹ میں بھی نیب کسٹڈی میں تھے، یہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان پہ رحم کھا کے ان کو نہیں، رحم کھا کے نہیں، عدالت نے اجازت دی ہے، حکومت نے نہیں دی. 4 ٹیمیں بھیجی گئیں، جس میں پرائیویٹ ٹیمیں شوکت خانم سے بھیجی گئیں ایگزامینیشن کے لیے. یہ باتیں بھول جاتے ہیں. پنجاب کی ہیلتھ منسٹر خود گئیں
آج ہر الٹی سی آپ دیکھیں جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, حقائق چھپتے نہیں ہیں. صحیح. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے لوگ آتے ہیں, والہانہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو لوگوں سے تو ان کو نہیں خطرہ؟ جو پہلے بھی وزیر آباد میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ عوام نے تو نہیں کیا تھا, آج تک کسی کو علم نہیں ہے. تو یہ کون اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ اپنی حکومت تھی, صوبے میں بھی وفاق میں بھی نہیں, لیکن ایف آئی آر تک نہیں درج ہونے. ایف آئی آر درج کرتے ہیں نا, کس نے منع کیا ہے؟ ان کی اپنی حکومت ہی صوبے کے اندر جہاں پر حملہ ہوا ہے, تو چلیں پروٹیکشن اب کو آپ پولیس دے رہی تھی. چلیں اب نگران حکومت آ گئی اور یہ ظاہر ہے کہ ایک تاثر, عمومی تاثر وہ پایا لکھیں جاتا ہے. اس میں وہ بتائیں, ایک پرچہ درج کر دیتے. ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. اچھا چلیں آپ کی حکومت کی بات کر لیتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ابھی 3 دن پہلے جب خان صاحب کی پیشی تھی 2-3 دن پہلے, تو ہم نے دیکھا کہ جس بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا صحافیوں کو, جی بالکل غلط بات ہے. تو یہ اب اور ایف آئی آر بھی نہیں بالکل کاٹ غلط رہے. بات ہے. وہاں کے حقائق کا بھی پتہ کر لیں. دیکھیں ہمیشہ اس اشتعال سے بچنا چاہیے. یہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر پولیس بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ خطرے کا ہوتا ہے, پولیس ہر صحافی کو نہیں پہچانتی. تو جب آپ وہاں پر اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہر ایک سائیڈ کو اس میں ذرا بڑی احتیاط سے کام کرنا چاہیے. صحیح. عطا تارڑ کوئی بہت سینئر پولیٹیشین نہیں ہے کہ جن کو آپ پہ مارجن دے دیں کہ جی سسٹم کو بڑا پرانا جانتے ہیں, اور وہ جس طرح سے اتنے جونیئر ہو کر بھی عدلیہ کے حوالے سے ججوں کو, سٹنگ ججز کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ بحیثیت سینئر پی ایم ایل این لیڈر کیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ یہ سینئر جونیئر کی بات سیاست میں نہیں ہوتی. اچھا, جو آدمی سیاست میں ہوتا ہے سب برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا حق ہے بات کرنے کا. اگر ان کو کوئی بات غلط نظر آتی ہے, کوئی ان کو اختلاف ہے کسی بات سے, ان کا حق ہے, لیکن قانون اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر. اسے باہر جائیں گے تو قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور حقی طور بھی برا سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. شہباز شریف صاحب نے کپڑے بیچ کر عوام کو ریلیف دینا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب, ابھی آج اسحاق ڈار صاحب نے اپنی دھواں دھار پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ میں, بلکہ کہا بھی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے کہ میں استعفیٰ دے دوں, میں کیوں دوں تمہارے کہنے پہ استعفیٰ. ایک تو یہ بتا دیں کہ تم سے مراد عوام تھی, کون تھا جو ان سے پریس کانفرنس نہیں سنی. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس میں انہوں نے $10 ارب تک کے زر مبادلہ کے ذخائر جون تک لے جانے کا ایک کہا ہے بہت اچھی بات ہے. اتنا کر سکتا ہوں. استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کرے ہو جائے. اسٹریٹجی ہے, انہوں نے اپنا بیان کر دیا ہے, پبلکلی بیان کر دیا ہے. کوشش کر رہے ہیں, یہی ہر وزیر کوشش کرتا ہے نا. گارنٹیز تو کوئی نہیں ہوتی, کچھ رزلٹ آپ کو ملتے ہیں, کچھ نہیں ملتے. لیکن سپٹمبر سے لے کے ابھی تک ان کا کوئی بھی پلان چل نہیں سکا. ہو سکتا ہے, ناکامیاں بھی ہوتی ہیں. میں بتا رہا ہوں سکسیس کی کبھی گارنٹی نہیں ہوتی. آپ محنت کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں, کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں. آپ خود بھی بہت ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. اسحاق ڈار صاحب بار بار ناکام کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور ایک بات یہ کہ 2013 سے 18 کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور کا اپنے سے بزنس حکومت کا بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, حکومت میں آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور جب حالات اس قسم کے ہوں جیسے ابھی ہیں جی, تو آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, جو ملک کا مفاد ہے, جو غریب پہ بوجھ پڑنا ہے, ان سب چیزوں کا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. صحیح. تو اگر ایز اے نیوٹرل بزنس مین اگر آپ مشورہ دیں ڈار صاحب کو تو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میں بزنس مین نہیں ہوں, میں کاروبار کرتا رہا ہوں. اگر آپ ایز اے نیوٹرل بزنس مین کے لینس سے دیکھیں تو کیا مشورہ دیتے آپ ڈار صاحب کو اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتے, صرف ایک بزنس مین؟ دیکھیں یہ مشورہ میں نہیں دے سکتا, وہ خود وزیر خزانہ ہے, حقائق کا ان کو علم ہے. مجھے تو چند حقائق کا علم ہوگا نا. وہ جانتے ہیں کیا حالات ہیں, ہمارے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کا کیا حالات ہیں, ہماری معیشت کے کیا حالات ہیں, ہمارے جو لینڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا حالات ہیں, ہم نے کتنا قرض ادا کرنا ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس ہے اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. یہ سب چیزیں ملک کے معاملات میں سمجھدار. مفتاح اسماعیل صاحب بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, ان کی رائے ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ اس پہ بڑی کھل کے رائے دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈار صاحب, بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانا ہی تھا تو کوئی اچھا ماہر معیشت لے آتے. بے شک احسن اقبال صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ان کو لے آتے, لیکن ڈار صاحب کو لے کے آئیں جن کی اپنی سوچ ہی الٹ ہے. تو آپ کو ان دونوں میں سے کون بہتر لگتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہتری کی بات نہیں, ان کی اپنی رائے ہے. ڈار صاحب کام کر رہے ہیں, ان کی رائے ہے. شاہد صاحب اتنے ڈپلومیٹک تو نہ ہو, یہ کوئی ڈپلومیسی آپ بتا دیں, میں وہی کہہ دیتا ہوں. نہیں مطلب کوئی ایک, میں ہر چیز کا جواب جو میرے ذہن میں دیکھیں نا, اب یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے, کوئی ایک تو صحیح ہوگا. کام ایک آدمی کرتا ہے, تنقید 1000 کرتے ہیں, تو مفتاح 1 لاکھ کرتے ہیں یا 10 لاکھ کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل کام ٹھیک کر رہے تھے یا ڈار صاحب؟ اسماعیل صاحب وزیر اعظم کے کہنے پر کام کرتے تھے, کابینہ کے کہنے پر.
اور انہوں نے سب کچھ ڈلیور کیا. تو پھر اس کے ہٹایا بعد کیوں گیا؟ وزیر اعظم نے سمجھا کہ ان کی صوابدید ہے, وزیر اعظم کی صوابدید پہ کام کرتا ہے. نواز شریف صاحب نے ہٹوایا یا شہباز شریف صاحب نے ہٹایا؟ شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم وہ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی صوابدید ہوتی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک زیادہ تجربہ کار آدمی کی اب ضرورت ہے. IMF واپس آ گیا ہے, انہوں نے ڈار صاحب کو موقع دیا. اب وہ کام کر رہے ہیں, کیا رزلٹ آتے ہیں یہ وقت بتائے گا. یہ ابھی وقت میں بتانا ہے شاہد صاحب, یا بتا رہا ہے وقت؟ میں دیکھیں, آپ نے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں یہ ان کی اختتام نہیں ہے ان فیصلوں کا. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. یہ جہاں پر حالات ہیں یہ بہت پیچیدہ اور بہت سنجیدہ ہیں. اس لیے بالکل صحیح, یہ لمبا سفر ہے, یہ چند دن کا سفر نہیں ہے. صحیح. اور آپ کا یہ جو لمبا سفر ہے, اس میں ہم آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس سیاست کے اس لمبے سفر میں جہاں پہ شام 7 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ریٹنگ سب سے زیادہ اس ٹاک شو کی آتی ہے, اس میں کم از کم پانی کا گلاس تو ضرور چھلکا دیا جائے ساتھ والے کی طرف. تو آپ کی آج تک کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں نظر آیا؟ بڑا آپ کام اور کمپوزڈ طریقے سے رہتے ہیں, کام بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں, کیا راز ہے نوجوان نسل کو؟ میں اور آپ یہ جھگڑا کرنے سے کوئی یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس پانی کا گلاس بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے 1-on-1 ہی شو ہوتا ہے, اس لیے وہ لڑائی جھگڑے کا موقع کی بات نہیں آئی. بالکل ٹھیک. شاہد خاقان عباسی صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سابق شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سنی اور ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام تر سوالات ہم شاہد صاحب کے آگے رکھیں جو کہ پاکستانی عوام کے ذہن میں ابھرتے ہیں PDM حکومت اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ سے اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے جی. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے اور ان سے پوچھیں گے کہ خان صاحب کو جو یہ ان کی جان کو درپیش خدشات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے کچھ ہمیں تفصیل بتائیں, اور کچھ اور بھی سوال کریں گے. PTI کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا اس بیانیے کے زور پر وہ جیت سکتے ہیں اور مانگے تانگے کہ وہی پیپلز پارٹی کے پرانے وزرائے خزانہ لے کر کام چلائیں گے, یا کوئی نئی تگڑی ٹیم خان صاحب بنانے جا رہے ہیں؟ آفٹر دی بریک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان, جناب علی نواز ایوان صاحب. علی نواز ایوان صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بات کا آغاز کرتے ہیں, آخری سیگمنٹ ہے. کوئکلی 2-3 سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جان کو درپیش خطرات کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ بابر ایوان صاحب کی باتوں کو اپیرنٹلی آپ کے مخالفین نے کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیا اور ان کی طرف سے ہوا میں ہی اڑائی گئی ہے بات کہ یہ آپ لوگ صرف کیسز سے بچنے کے لیے بات کر رہے ہیں. ملیہ فرسٹ آف آل آپ کو مبارک. میں نے آپ جوائن کیا تو میں آپ کے پہلے شو میں پیر ہو رہا ہوں. شکریہ. سیکنڈلی, تو جنہوں نے خان کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں, اور وہ خود یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں پریس کانفرنس کے اندر کہ صرف پاکستان میں نہیں, باہر کی ایجنسی سے بھی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے عمران خان کے اوپر. اور جو کل خان صاحب 3 دن پہلے خان صاحب اسلام آباد آئے تھے, آپ نے دیکھا پہلے انہوں نے ہیلی پہ آنا تھا, پھر وہ کینسل ہوا, کچھ اس کے بارے میں نیوز پہنچی تھی. اس کے بعد انہوں نے بائی پلین آنا تھا اور پھر وہ بھی ہم نے کینسل کیا, اور خان صاحب بڑی مشکل حالات میں ڈرائیو کر کے 4 گھنٹے کی کر کے اسلام آباد آنا پڑا اور واپس جانا پڑا. اور ادھر بھی بہت زیادہ تھریٹس موصول ہوئی تھی کہ کچھ سنائپر شاٹس لیے جا سکتے ہیں, کچھ بم دھماکہ ہو سکتا ہے, اور آپ نے کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی عمران خان صاحب کو. ایکس وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب, جہاں ٹول پہ پہنچے ہیں چاہے وہ میں ایک جو کنوکٹڈ خاتون ہے ان کو تو پورے پنجاب کا پروٹوکول حاصل ہے, پوری سیکورٹی حاصل ہے, جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی وہ ایکس وزیر اعظم نہیں رہی, کوئی وزیر نہیں رہی, کوئی بھی MNA نہیں رہی, کبھی کونسلر نہیں رہی, اور ایک پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑی جماعت کا لیڈر, ایکس پرائم منسٹر, امت مسلمہ کا لیڈر, اور اس کے لیے انہوں نے ساری کی ساری سیکورٹی بھی ڈرا کر لی ہوئی ہے, اور اوپر سے خود بھی کہتے ہیں ان کو تھریٹس ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ اس وقت جو PDM گورنمنٹ ہے, جو ٹولہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے اور بالکل حد سمجھتا ہے کہ عمران خان ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ایک تھیوریز پہلے بھی آئی تھی کہ پہلے عمران خان کو ہٹایا جائے گا,
اس کے بعد ان کے بندوں کو اندر کیا جائے گا, پھر انہیں نااہل کیا جائے گا, اور وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ان کو آؤٹ کر دیا جائے گا. اور وہ آپ نے دیکھا عمران خان نے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے ان کے تمام عزائم کو فارغ کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا. مارنے والے سے بچانے والا بہتر ہے. آج جو میں نے اور بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں ہم نے کچھ چیزہ پوائنٹس بتائے, اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں ملیا اگر ہم آپ کو آن ایئر بتا دیں تو ایک تہلکہ مچ جائے گا. جس طرح کی نیوز اور جس طرح کے سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں, اگر وہ ہم آن ایئر اور یا کسی بھی پریس کانفرنس کے تھرو بتا دیں, تو کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی جو خبر ہوتی ہے وہ لوکل میڈیا یا صرف پاکستان کی میڈیا تک محدود نہیں ہوتی ہے, وہ پورے انٹرنیشنلی ہوتی ہے. جس دن خان صاحب پیشی پہ آئے ہیں اسلام آباد, تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو کوریج دی, اور صرف ریزن یہ ہے کہ سارے پاک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو کریکٹر ہے, عمران خان صاحب کی جو خدمات ہے نہ صرف پاکستانیوں کے لیے, پوری انٹرنیشنلی. جب کورونا آیا اور جتنے بھی انڈر ڈیولپ ملک تھے, تو عمران خان نے جب آواز اٹھائی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, وہ پورے انڈر ڈیولپ ملکوں کے لیے اٹھائی تھی, صرف پاکستان کے لیے نہیں اٹھائی تھی. کلائمیٹ چینج میں پاکستان کو پوری دنیا ورلڈ لیڈر مانتی ہے. پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے بلین ٹری سونامی کے اندر, گرین ورلڈ کے اندر, وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری کی ساری, اور جو اسلاموفوبیا پہ جتنی مسلم وہ ہے اس وقت دنیا کے اندر, وہ عمران خان کو اپنا ہیرو مانتی ہے. تو جس طرح اس کی وہ کوریج ہوتی ہے, جس طرح علی نواز ایوان صاحب, ایک کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے کہا کہ ہیلی پہ آنا تھا لیکن بعد ازاں کچھ خطرات کی خبر آپ تک پہنچی, تو اگر اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ ہیلی پر کیوں نہیں آئے, خطرات کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ اب کئی چیزیں اس طرح کہ ایک دفعہ آپ یاد ہے خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنا پڑ گیا تھا. اس کے اندر جو پیٹرول جو JP4 یا JP3 ڈلتا ہے, اس کی جگہ کوئی اور انجن ڈال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کے اندر انجن کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تھی. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کے پائلٹ ایک دم بیمار ہو گئے تھے, اور ہمارے شبلی فراز صاحب کو وہ جہاز لے کے آنا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس جگہ تو تھریٹ اس سے بھی زیادہ ہے. اور عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, تین سے زیادہ گولیاں لگی, 11 لوگوں کو خان صاحب کے علاوہ گولیاں لگی, ایک کارکن ہمارا شہید ہوا. تو خان صاحب نے 3 نام دیے تھے, اور ان 3 ناموں کو ان کے عہدوں سے علیحدہ کیا جائے, تاکہ جو ہم شاید غلط ہوں, تاکہ جو انکوائری ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, بالکل صاف و شفاف طریقے سے. اور وہ تینوں کے پہنچے. اچھا, اگر ہیلی پر وہ آتے تو کیا یہ خبر درست ہے علی نواز ایوان صاحب کہ خان صاحب کو یہاں پر گرفتار کر کے بلوچستان کی کسی جیل میں منتقل کیے جانے کا پلان تھا؟ وہ تو ہر وقت چاہتے ہیں, ان کی انا کو تسکین پہنچے گی ایک طرح کے وہ عمران خان کو کس طرح گرفتار کرے. اب 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک کیسز ہیں جو PDM گورنمنٹ کے اوپر تھے, جو ان کی لیڈرشپ کے اوپر تھے, اور ایک کیسز ہیں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. اب دونوں کا اگر ہم موازنہ کریں ملیا کہ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ نے شوکت خانم 1 نہیں 3 بنائے, پاکستانیوں کی خدمت کی, اس لیے ہم آپ کو پاکستان کا غدار ٹھہراتے ہیں. آپ نے نمل یونیورسٹی بنائی, اس لیے ہم آپ کو آپ نے احساس پروگرام دیا, آپ نے ہیلتھ کارڈ دیا پاکستانیوں کو, اس لیے ہم آپ کو بغاوت کے اندر آپ کے پرچے میں نام ڈالتے ہیں. آپ کو ہم نے جہاں آپ موجود بھی نہیں تھے, بٹ کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ تھے, اس لیے آپ کو دہشت گردی کی اما کے اوپر آپ کو ہم پرچے کے اندر شامل کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے توشہ خانہ کا کیس. پاکستان کی ہسٹری میں اگر توشہ خانہ کا کسی نے مس یوز کیا ہے, وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر سے آپ کا جو کئی چیزیں ممنوع ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے. ان کے اندر وہ گاڑیاں ایک چیز ہے. آپ نے دیکھا نواز شریف اور زرداری صاحب نے وہ گاڑیاں لی, اور بعد میں مریم نواز کو بھی یہ گاڑی تحفے میں ملی, جو انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر شو کی کہ میں نے وہ گاڑی لی اور آخر میں 80 لاکھ روپے کی بیچ دی. لی کتنے کی؟ 20 لاکھ روپے کی, اور بیچی 80 لاکھ روپے کی. شاید پاکستان میں گاڑیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 20% تھا لو, خان صاحب نے آ کے چینج کیا, اسے 50% بھی کیا, اور اس کے بعد وہ گھڑیاں لی.
گھڑیاں بیچی اور کیا کیا, اپنے گھر کی روڈ بنوائی اور اس کے اوپر آپ نے ان کو کر دیا, کیس کر دیا جو مینڈیٹ ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. آپ نے ابھی فیصلہ سنا ہوگا جسٹس شاہد صاحب کا الیکشن کمیشن کے بارے میں. تو یہ کیسز ہیں. اور دوسری طرف کیسز کیا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے ٹیٹیوں کے تھرو آگے, مجھے نہیں پتا. میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں, کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں, پاناما پیپرز آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ میری جائیدادیں. آپ اس کی جب ان سے رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو وہ قطری خط دے دیتے ہیں. دوسری طرف رمضان شوگر مل, حدیبیہ پیپر مل, چھوٹے چھوٹے کیسز تھے ان لوگوں کے اوپر. ایمن فیلڈ کہاں سے آیا, ون ہائیڈ پارک کہاں سے آیا. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی جب انہوں نے ون ہائیڈ پارک کو بیچا اور اس کی جو ٹرانزیکشن ہوئی, ملک ریاض صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں علی ریاض صاحب, انہوں نے وہ بیچا اور انگلینڈ کے اندر وہ اس رقم کو ہولڈ کیا گیا کہ یہ انلیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بس وہ خان صاحب کو اتنے خوفزدہ ہیں تحریک انصاف سے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے, کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک چھوٹی سی چیز علی نواز ایوان صاحب, اس سے پہلے کہ میں آخر میں آپ کا ذرا لاہے عمل پوچھوں, مجھے کوئکلی بتائیے گا, یہ ٹرک کا ذکر ہو رہا ہے, فواد چودھری صاحب نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا ہے کہ یہ توڑ مروڑ کر ہماری گفتگو کے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں. سو پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ ہم ابھی کچھ دیر قبل وہ تقریر کر رہی تھیں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹرک کے چاروں ٹائر پنکچر کر دیں گے. سو ٹرک کی ذرا تفصیل بتا دیں. نہیں, میرا خیال ہے آج تو وہ اس ٹرک کے اندر ہی وہ گجرا والا کا جلسہ ہوا ہے, کیونکہ اب وہ بیچاری مریم اس قابل تو رہی نہیں کہ وہ بڑے بڑے جلسے کر سکے. اور وہ تو ہمارے کچھ میڈیا چینلز ہیں جو وہ ایک جلسی کو جلسہ شو کر دیتے ہیں, ان کی مطلب کیونکہ وہ ان کی پے رول کے اوپر ہے. ورنہ ان کو ٹرک کیا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے ابھی جسٹس شمیم اور جسٹس سٹنگ 2 ججز کا نام لے کے انصار عباسی نے سٹوری کی, اس کو اتنا زیادہ اسکینڈلائز کیا. اور جسٹس اطہر مللہ نے جب اس میں سو موٹر لیا تو وہ جسٹس شمیم اپنے ایفیڈیوٹ جو اٹیسٹ ہوا تھا اسی جگہ سے جہاں ایون فیلڈ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہوئے تھے, انہوں نے وہ واپس لیا, اسے وہ پیچھے ہوئے, انہوں نے عدالت سے معذرت کی, انصار عباسی نے معذرت کی. اور اس جو لیک کا جو پوسٹ مارٹم ہمارے چیتے سوشل میڈیا والوں نے کیا اور کچھ جرنلسٹ جو ہیں ہمارے ایکٹیو جرنلسٹ جو انہوں نے کیا, وہ عوام کے سامنے یہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے اور لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. آپ لوگ یہ چیز سمجھ چکے ہوئے کہ کس طرح اور جتنی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہوئی ہے, لوگ اس کو کوئی ایزی لیتے ہیں. اگر ٹرک سے اتنا خطرہ ہے تو آئندہ ٹرک میں مت چھڑیے گا مریم. اور آخر میں علی نواز ایوان صاحب, لاسٹ کویسچن, کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آ جاتی ہے, جو ظاہر ہے جتنے بھی سرویز کروائے جا رہے ہیں وہ سب آپ کے حق میں آ رہے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں بھاگ بھی رہی تھی الیکشن سے, جو ہم ان کو سوال پوچھتے بھی ہیں. لیکن اب اگلا کڑا سوال تو آپ لوگوں سے ہے کہ اگر آپ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا دوبارہ وہی مانگے تانگے کے ادھار کے پیپلز پارٹی کے فارمر فائنانس منسٹرز لیں گے آپ, یا پھر اپنی کوئی تگڑی ٹیم پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے اس دفعہ؟ دیکھیں جی, الحمدللہ, دیکھیں آپ آتے ہیں, آپ سے کچھ غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ انسان ہیں, آپ غلط فیصلے بھی کریں گے, آپ ٹھیک فیصلے بھی کریں گے, پر آپ انسان عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط فیصلوں سے سیکھتا ہے اور اگلی دفعہ ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرتا. تو انشاءاللہ تحریک انصاف ابھی بھی جس پروسیس کے اندر ہے اس کے اندر اب جب آپ کے سامنے ہمارے کینڈیڈیٹس کا نام آئے گا تو آپ دیکھیں گے میجورٹی اس کے اندر تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوں گے, ڈائی ہارڈ لیڈرز ہوں گے, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ تحریک انصاف نے مجموعی طور پہ اچھے فیصلے کیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ علی نواز ایوان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے علی نواز ایوان صاحب کی گفتگو سنی. ان سے ہم نے ذرا ٹرک کا قصہ بھی پوچھ لیا کہ ذرا ہمیں بتا دے, کیونکہ آج ٹرک بہت موضوع بحث رہا, اور ظاہر ہے جس قسم کی آج اداروں پر تنقید ایک نئے سرے سے نون لیگ کے حوالے سے کی گئی, اس پہ بھی آج ہم نے پروگرام میں ڈسکشن کی. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلتا ہوا نظام ہی پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بنانے کا ضامن ہے.
تب تک پاکستان ایک کامیاب ریاست نہیں بن سکتی جب تک یہاں پر ادارے اکاؤنٹیبل نہ ہوں، جب تک اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد اکاؤنٹیبل نہ ہوں، جب تک پارلیمان جمہوریہ، ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ اس ملک میں جمہوریت کا راج ہے، تو جمہوریت تو لفظ جمہور سے نکلا ہے اور جمہور کا مطلب ہے عوام. تو وہ عوام جن کے ریپرزینٹیٹیوز پارلیمان میں جاتے ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، جب تک وہ صاف شفاف طریقے سے کھڑے ہو کر پاکستانی عوام کی نمائندگی نہ کریں اور ان تمام انصاف کے تقاضوں پر پورے نہ اتریں جو ان کی سیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے، تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. سو ہم انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے مقدمہ عوام کا. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.